اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عقیدے پر بات کریں گے۔ عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی عبادت کے اندر شریک نہیں، اور اللہ کو ایک ماننا، اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد انسان پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد جو سب سے عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ ہے نبیوں کا۔ نبیوں کے متعلق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبی بھیجے، تمام کے تمام برحق ہیں، اور آخر کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب قیامت میں آپ کی امت کے اندر تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جب آئیں گے تو تمام عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور آپ صلیب کو توڑ دیں گے، اور یہودی بھی آپ پر ایمان لائیں گے، اور یوں ایک مکمل پوری دنیا کے اندر اسلام ہی ایک ہی دین ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ ایمان کے اندر آتا ہے، ایمان مفصل کے اندر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اب رسولوں پر ایمان لانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ہم ایمان رکھیں۔ اس بات کا عقیدہ رکھنا ایمان کا لازمی جز ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور آپ کے زمانہ میں اور قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور وہ شہوانی نفسیات سے پاک ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کے احکام کے اندر مصروف ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں وہ تمام برحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفے اور نبیوں پر نازل کیے وہ برحق ہیں، ان کا معنی ایمان کے اندر شامل ہے۔ اور جو مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر سب سے پہلی کتاب جو مشہور ہے وہ تورات ہے، اس کے بعد زبور شریف ہے، پھر انجیل شریف ہے، اور آخر کے اندر جو قرآن پاک ہے، جو حضرت امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اس کے بعد نبیوں پر ایمان لانے کے بعد، کتابوں پر ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد، اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو سزا اور جزا کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا، نیکیوں کی جزا عطا فرمائے گا، جنہوں نے گناہ کیے ان کو گناہوں کی سزا ملے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، اور کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی جو کچھ بھی انسان کو برائی پہنچتی ہے یا بھلائی پہنچتی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ہاں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو برائی ہوتی ہے ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، منسوب نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو پھر مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں۔ تو ان عقائد کے ذریعے یہ بات ضروری ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک مانا جائے، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر غیر مشروط طور پر ایمان لایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے یا پیغمبر کے یا کبھی مسلح کے طور پر کسی اور کو کوئی شخص نہ مانتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں، تمام صحیفوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے وہ تمام کی تمام برحق ہیں، اور اسی طرح آخرت پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور یہ تمام ایمانیت کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ سیکھنے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔